نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے پچھلے 2-3 لیکچروں میں یہ پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کی منیمم جو 2 جز ہے وہ ہے فعل اور فاعل۔ تو شروع میں ہم نے فاعل کو ڈسکس کیا اور ہم نے کہا کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا۔ پھر ہم نے کہا کہ فاعل اگر آپ کا ظاہر ہے، اس میں ظاہر کی شکل میں ہے، تو آپ نے پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا فاعل مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر مذکر ہے تو گردان کا پہلا صیغہ یہ والا، اور اگر مؤنث ہے تو گردان کا یہ والا چوتھا صیغہ، یہ ہم نے اٹھانا تھا۔ دوسرا پھر ہم نے کہا اگر آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، ظاہر نہیں ہے، تو پھر ان 14 کے 14 صیغوں میں سے کنسن صیغہ آپ اٹھائیں تو وہی آپ کا جملہ فعلیہ ہوگا۔ پھر کل ہم نے اس میں مفعول کی ایڈیشن کر دی جملہ فعلیہ میں، تو مفعول بھی فاعل کی طرح یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ اگر ظاہر ہے تو مفعول پھر ہم نے کہا کہ ہمیشہ منصوب ہوگا، مطلب نسبی حالت میں ہوگا۔ جس طرح فاعل مرفوع ہوگا تو مفعول منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آپ کا مفعول ہے وہ یا تو ظاہر ہو سکتا ہے اس میں ظاہر کی شکل میں، یا اس میں ضمیر کی شکل میں۔ تو اگر ظاہر کی شکل میں ہے تو آپ اس کو نصب دے دیں، اور اگر ضمیر کی شکل میں ہے تو پھر ہم نے کہا کہ ضمائر منصوب متصل جو اٹیچ ہو، اٹیچ ہما، اٹیچ ہم، اٹیچ ہا، اٹیچ ہما، اٹیچ ہننا، اٹیچ کا، کما کم، کی، کما کننا، یا اور نحنو، یہ ضمائر جب بھی آپ کے مفعول بنیں گے تو یہ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے لکھے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کل کا ہمارا تھوڑا سا ریویژن تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جملہ فعلیہ جو ماضی، ابھی چونکہ ہم ماضی پڑھ رہے ہیں تو ماضی کا جو جملہ فعلیہ ہوگا اس میں اگر ہم نے نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو اس کے اسلوب کیا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جملہ اسمیہ میں بھی ہم نے نفی کا مفہوم جب پیدا کیا تھا تو وہاں ہم نے جو 2 حروف استعمال کیے تھے، ما اور لیسا۔ ما اور لیسا، یہ 2 حروف ہم نے استعمال کیے تھے جملہ اسمیہ کے اوپر، جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، اور وہاں ما اور لیسا نے جملہ اسمیہ میں انٹر ہو کے معنی کے ساتھ ساتھ کچھ اعرابی تبدیلی لے کے آیا تھا۔ اور وہ اعرابی تبدیلی کیا تھی کہ اس ما اور لیسا نے خبر کو منصوب کرنا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جملہ اسمیہ میں بھی ہم نے نفی کا مفہوم پیدا کیا تھا۔ تو آج ہم جملہ فعلیہ میں، اور وہ بھی ماضی میں، نفی کا مفہوم پیدا کرنے کی اسلوب کو آج سیکھیں گے۔ ٹھیک، جس طرح ماضی میں، جس طرح جملہ اسمیہ میں ہم نے نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ما اور لیسا استعمال کیا تھا، اسی طرح جملہ فعلیہ میں اور اسپیشلی ماضی میں جب ہم نفی کا مفہوم پیدا کریں گے تو یہاں بھی 2 حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ما اور دوسرا ہے لا۔ ما بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ماضی کے کیس میں، ٹھیک ہے، ریلیٹیولی۔ لا بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں یہ دونوں اسلوب استعمال ہو چکے ہیں ماضی کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے، یہ والا۔ لیکن ما چونکہ زیادہ استعمال ہوا ہے تو آج ہم انشاءاللہ ما کے ساتھ پریکٹس کریں گے زیادہ، اور ایک آدھ مثال ہم لا کی بھی دیں گے۔ دوسری بات جو اہم نوٹ کرنے والی ہے کہ جملہ فعلیہ پہ جب یہ ما یا لا انٹر ہوں گے نفی والے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتے، نہ یہ فعل کو کچھ کہتے ہیں اور نہ فاعل کو اور نہ مفعول کو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر یا انکار
نہیں کیا. تو جب بھی آپ سینٹینس دیکھیں آپ اس میں سے سب سے پہلے تو ڈٹرمن کر لیں کہ آپ کا فعل کیا ہے, آپ کا فاعل کون ہے, آپ کا مفعول کون ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کیس میں انکار کرنا, کفر کرنا یا انکار کرنا, یہ آپ کا فعل ہے. یہ جو نہیں ہے یہ آپ کا نفی والا ہے. آپ کا سلیمان علیہ السلام آپ کا فاعل ہے. تو کفر کرنے کے لیے, انکار کرنے کے لیے عرب جو مادہ استعمال ہے وہ کاف فا اور را, کاف فا اور را استعمال کرتا ہے. تو قاعدہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے فعل, اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول. اب اس کیس میں چونکہ مفعول کوئی نہیں ہے, صرف فاعل ہی ہے, تو ہم لکھیں گے کفرا, اس نے کفر کیا. تو میں کہتا ہوں ما کفرا, اس نے کفر نہیں کیا. اب یہ کفرا میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میرا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے. تو اس میں ظاہر جب بھی ہوگا, یہ پکی بات آپ نوٹ کر لیں کہ فاعل جب بھی ظاہر ہوگا تو آپ نے پہلا صیغہ مذکر کے لیے اور چوتھا صیغہ مؤنث کے کیس میں اٹھانا ہے. تو چونکہ میرا فاعل ظاہر ہے تو میں نے پہلا صیغہ اٹھایا مذکر ہونے کی وجہ سے, اور فاعل ہم نے کہا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو ما کفرا سلیمانو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کا ایک جملہ فعلیہ ہے اور نفی والا ہے. تو ماں نے آ کے اس جملے کو نفی کر دیا کہ ما کفر سلیمانو, سلیمان علیہ السلام نے انکار نہیں کیا یا کفر نہیں کیا. بس یہ جو دو تین باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا. آپ کا فاعل اگر ظاہر ہے تو پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا, ڈپینڈ کرے گا کہ فاعل مذکر ہے یا مؤنث. اور اگر آپ کا فاعل ضمیر ہے تو گردان میں سے کنسن صیغہ اٹھائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو گردان یاد ہونی چاہیے. ایک اور سینٹینس میں لکھتا ہوں, انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اچھا جی, تو سینٹینس دیکھتے ہی آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون کیا ہے. اپنی چیزوں کو ڈٹرمن کر لیں. چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا فاعل کون ہے. اچھا, فاعل آپ کو پتہ چل گیا تو اب آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آیا یہ ظاہر ہے یا ضمیر کی صورت میں ہے. تو یہ فاعل میرا ضمیر کی صورت میں ہے. دوسری بات, جب ضمیر کی صورت میں ہو تو آپ نے گردان سے اٹھانا ہے کنسن صیغہ. ٹھیک ہو گیا. ہم پر, ٹھیک ہے, یہ آپ کا مفعول ہے اور مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہے. تو وہ جو ہم نے یا اور نا, وہی ضمیر منصوب متصل کی ٹیبل دیکھنی ہے اور وہاں سے ہم والا اٹھانا تھا. تو ہم والا تھا نا, تو یہ آپ کا مفعول آ گیا. ظلم, اس کے لیے عرب جو لفظ استعمال کرتا ہے مادہ ضاد لام میم ظلمہ. اب اس کی آپ دیکھیں, اور نہیں کے لیے وہی ماں. تو پہلے ہم نارمل سینٹینس بناتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا, انہوں نے ہم پہ ظلم کیا. تو یہ انہوں ہے, مذکر ہے, غائب ہے, جمع ہے. تو فعلو, فعلو, ٹھیک ہے. فعلو میں اس ڈائی میں ڈالیں گے تو ظلمو, ظلمو, ٹھیک ہے. انہوں نے ظلم کیا, ظلمو, کس پہ کیا؟ نا کے اوپر, ہم کے اوپر. تو ظلمو نا. اچھا, ایسی صورت میں جب آپ دیکھیں کہ اس جو جمع غائب مذکر کا جو صیغہ ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے مفعول کو ایز اے ضمیر لے کے آنا ہے تو پھر یہ جو خطابت کے لیے ہم نے الف لکھا ہوا تھا
اس جگہ پہ یہ والا الف، یہ پھر آپ کو قاعدے کے حساب سے مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ٹھیک ہے، تو ہم پہ نہیں کیا، بولے گا ما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا۔ ایک اور میں لکھتا ہوں، انہوں نے قتل نہیں کیا، تو یہ آپ کا قتل، یہ آپ کا فعل ہے، اور انہوں نے آپ کے فاعل ہے۔ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، تو اس کو آپ کا مفعول ہے اور قتل آپ کا فعل ہے۔ اچھا، فاعل بھی آپ کا اگین ضمیر کی صورت میں ہے اور مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہے۔ تو جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہو تو آپ نے گردان کی طرف رخ کرنا ہے اور وہاں سے کنسن صیغہ اٹھانا ہے۔ تو قتل کے لیے عرب قاف، تا اور لام مادہ استعمال کرتا ہے، تو قتلا، ٹھیک ہے۔ چونکہ فاعل ضمیر ہے، وہ ہے، سب ہے، مذکر ہے، تو فعلو، تو فعلو کے ڈائی پہ قاف، تا اور لام کو ڈال کے تو قتلو، قتلو، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا اس کو، یہ اس کو آپ کا مفعول بن رہا ہے۔ تو مفعول جب اور ہے بھی ضمیر کی صورت میں، تو مرفوع ضمیر کی صورت میں جب بھی آپ کا مفعول ہوگا تو وہ فعل کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ جائے گا ہو، اگین وہی قاعدہ کہ جب بھی آپ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ جب بھی ضمیر منصوب متصل لگائیں گے، خطابت کی وجہ سے جو الف لکھا ہوا تھا وہ ڈراپ ہو جائے گا۔ تو قتلو ہو، انہوں نے اس کو قتل کیا، نہیں کیا، تو ما قتلو ہو، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اور آگے جو آیت کمپلیٹ ہے وما صلبو ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ صلیب چڑھایا۔ آسان ہے، بس آپ نے تھوڑا سا کنسنٹریشن کرنا ہے کہ آپ کا فاعل کیا ہے، ضمیر کی صورت میں ہے، ظاہر ہے۔ آپ کا جو مفعول ہے وہ کیا ظاہر ہے یا ضمیر کی صورت میں ہے؟ اگر ظاہر ہے تو نصب دے دے، ضمیر کی صورت میں ہے تو فعل کے ساتھ اس کو ضمیر منصوب متصل کے جو ضمائر کی ٹیبل تھی اس میں سے اس کنسن ضمیر کو اٹھا کے فعل کے ساتھ لگانا ہے، اور آپ کو جو فعل ہے اس کا آپ کو مادے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مثال، لڑکوں نے اپنا سبق یاد نہیں کیا، تو لڑکوں نے یہ آپ کے بن گئے فاعل اور ظاہر ہے۔ اپنا سبق یہ آپ کا مفعول ہے اور مرکب اضافی کی شکل میں ہے، اور یاد کرنا یہ آپ کا فعل ہے اور یہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا جب آپ کا فاعل ظاہر ہو تو آپ نے پہلا صیغہ اس میں سے اٹھانا ہے ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کا فاعل مذکر ہے یا مؤنث۔ تو لڑکے ہمارا فاعل ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے،
اور یاد کرنے کے لیے عرب جو مادہ استعمال کرتا ہے وہ حافظہ. حافظہ تو یاد کرنے کے لیے عرب جو مادہ استعمال کرتا ہے وہ ہے ہا، فا اور زوا. حافظہ. اچھا جی، ہم نے چونکہ لڑکے فاعل ہے، ظاہر ہے، تو ہم نے پہلا صیغہ اٹھانا ہے، تو حافظہ. حافظہ. اب آپ کے لڑکے ظاہر کی شکل میں آ گئے، کافی ہے، تو ہو جائے گا الاولاد. تو حافظ الاولاد، اپنا سبق، مفعول کی طرف، اپنا سبق. سبق کے لیے درسن، اور اپنا چونکہ لڑکے ہیں اور غائب ہے تو یہاں پر وہ ہم کی ضمیر منصوب متصل میں سے جو ہم کی ضمیر ہے لڑکوں کے لیے جو غائب کے لیے آئے گی وہ ہے ہم. تو چونکہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی میں آپ اعراب مضاف سے پہچانتے ہیں، تو یہاں پر چونکہ یہ پورا کا پورا مرکب آپ کا مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو آپ کو لکھنا پڑے گا حافظ الاولاد درسہم. ٹھیک ہے، حافظ الاولاد درسہم، لڑکوں نے اپنا سبق یاد کر لیا، اور سینٹنس ہے کہ نہیں کیا، تو یہ آ گیا ما حفظ الاولاد درسہم. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کا فاعل ہے اور ضمیر کی صورت میں ہے. یاد کرنا، سبق آپ کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، اور یاد کرنا آپ کا فعل ہے، اور نہیں تو نہیں ہی ہے. تو ہم نے کہا جب فاعل ضمیر ہو تو کیا کرنا ہے، اس ٹیبل میں سے جانا ہے، اس گردان میں سے میں نے. ٹھیک ہے، یاد کرنے کے لیے اگین تو حافظہ، تو حافظہ حافظہ حافظو. اب میں تک آ جائے، متکلم تک، فعل تو حافظ تو حافظ تو. حافظ تو میں نے یاد کیا. کیا یاد کیا؟ سبق مفعول بن کے آ رہا ہے. الدرس، حفظت الدرس، میں نے سبق یاد کیا، لیکن میں نے سبق یاد نہیں کیا. اچھا، اب آپ نے یہاں پر یہ لام ہے نا، وہ شمسی اور قمری حروف جو آپ کو اگر یاد ہو تو وہاں پر اب آپ نے پڑھنا ہے ما حفظت الدرس، تو دال کے اوپر، اور یہ لام آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے دال. تو ما حفظت الدرس. اچھا جی، میرے خیال میں یہ کافی ہے. بس آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفی کا مفہوم فعل ماضی میں جملہ فعلی میں پیدا کرنے کے لیے ما اور لا لگاتے ہیں. ما کا اسلوب چونکہ زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں فعل ماضی کی کیس میں، تو ہم نے آج ما سے ہی پریکٹس کی ہے. ویسے لا سے بھی فلا صدقہ ولا صلی، پھر نہ تصدیق کی اس نے اور نہ نماز پڑھی، تو وہاں بھی لا کے ساتھ جملہ فعلیہ ماضی کو
نفی بنایا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن میں چونکہ دونوں اسلوب استعمال ہوئے ہیں جملہ فعلیہ ماضی کو نفی بنانے کے لیے، تو اس لیے ہم نے مثالیں دونوں کی دے دی۔ زیادہ تر چونکہ ما استعمال ہوا ہے تو بورڈ پہ میں نے ما کی مثالیں دی، پہ کتنا مشکل نہیں ہے، بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل ماضی میں جو جملہ فعلیہ ہے اس کو نفی بنانے کے لیے ما اور لا دونوں اسلوب استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ ما چونکہ زیادہ استعمال ہوا ہے تو ہم نے بھی زیادہ ما کی ہی مثالیں دی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔